اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بهم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے، اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے۔ پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے۔ اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں دھسا کر اس کے برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے انکار، آخرت کے انکار اور بخل وغیرہ کی مذمت بیان کی گئی تھی، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب مذکور ہے، اور اسی سیاق میں حشر کے منظر کا بیان کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو ان کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور نہ نیک عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، یعنی ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے۔ یہ کیونکہ یہ سب کام آسان ہیں، ان کے اختیار کرنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں، پھر نہ جانے کیوں نافرمان بن کر آخرت کی تباہی اپنے سر لے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام حالات سے خوب باخبر ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ جو آخرت میں کافروں کو یا بدعمل لوگوں کو سزا دی جائے گی تو معاذ اللہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ لفظ ذرہ جو آیا ہے اس کا ایک ترجمہ تو معروف ہی ہے کہ ذرہ چھوٹے سے دانے کو کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ذرہ عربی زبان میں لال رنگ کی سب سے چھوٹی چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو اہل عرب جب کسی چیز کو بے وزن اور حقیر کر کے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اہل عرب کو، تو اس وقت میں یہ بطور مثال ذرہ پیش کرتے ہیں کہ چیونٹی کے برابر بھی۔ حاصل یہی ہے کہ ظلم تو ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک اجر کا تعلق ہے تو ان تک حسنۃ یضاعفھا، کہ اگر کوئی شخص کوئی بھلائی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ برائی کا بدلہ تو اتنا ہی ملتا ہے جتنی برائی کی گئی، اور اچھائی کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بعض اوقات چند در چند بڑھا کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کا کم سے کم معیار تو یہ ہے کہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 نیکیوں کے برابر ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے اضافہ در اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض حدیث کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں
جن کا ثواب 20 لاکھ گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو کریم ذات ہے، وہ اپنی بے پایہ رحمت سے اتنا بڑھا کر دے دیتے ہیں کہ حساب و شمار میں بھی نہیں آتا۔ تو یہ معنی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا کر دیتے ہیں یا کئی گنا کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سب کرنے کے بعد یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور پھر اپنے پاس سے بھی عظیم ثواب دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو اس عمل کو کئی گنا نیکیاں کے برابر قرار دے دیا گیا، اس کے بعد پھر اپنے پاس سے کوئی اجر عظیم الگ سے عطا ہوتا ہے جو اس نیکیوں کی شمار سے بالا تر ہے۔ تو یہ ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کرم اور رحمت کا معاملہ ہے کہ اتنا زیادہ بڑھانے کے بعد بھی اپنی طرف سے کچھ اور چیز عطا فرمائیں گے، اور اس کو تقریباً ایک ابہام کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ آدمی کو یہ پتہ لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق دیں گے تو وہ الفاظ کی تعبیر سے بالا تر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ تفصیل اس کی یہ ہے کہ پچھلے جو امتیں گزری ہیں ان کے پاس بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے ہیں، تو ان امتوں میں سے جنہوں نے انکار کیا اور اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، کفر پر باقی رہے، تو ان کی جب سزا دینے کا وقت آئے گا تو گواہی کے لیے ان کے پیغمبروں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے آپ کی دعوت اور تبلیغ کا کیا اثر لیا تھا۔ تو اس وقت وہ کفار اور مشرکین کے متعلق عدالت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کھلے کھلے معجزات دیکھ کرنے کے بعد بھی میری تکذیب کی اور مجھے جھٹلایا اور آپ کے وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس وقت یہ بطور گواہ پیش کیے جائیں گے انبیاء، جئناک من کل امۃ بشہید، یعنی ہر امت سے ایک گواہ بلایا جائے گا، اس سے مراد یہی ہے۔ اور وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس سے اشارہ ہے ان مشرکین مکہ کی طرف کہ ان مشرکین مکہ کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو بلایا جائے گا، جئنا بک، آپ کو لایا جائے گا علی ہؤلاء، ان لوگوں کے اوپر گواہی دینے کے لیے۔ اور بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا ہاں پڑھو۔ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یعنی اس وقت کا کیا حل ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ بلایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان کفار مشرکین مکہ کے اوپر گواہی دینے کے لیے ہم آپ کو لے کر آئیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب بس کرو، اور جب میں نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے سننے سے آخرت کا منظر مستحضر ہو گیا، یعنی دھیان میں آ گیا، اور اپنی امت کی کوتاہ عمل اور بے عمل لوگوں کی بابت خیال آیا، اس لیے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ امتوں کے انبیاء اپنے امت پر بطور گواہ پیش ہوں گے، اور آپ بھی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قرآن کریم کے اس اسلوب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو اپنی کسی امت کے متعلق گواہی دے، ورنہ قرآن کریم میں اس کا اور اس کی شہادت کا بھی ذکر ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، اس دن وہ یہ تمنا کریں گے، کیا تمنا کریں گے کہ لو تسویٰ بہم الارض، کہ کاش انہیں زمین میں دھسا کر اس کے برابر کر دیا جاتا،
ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اپنے اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ در حقیقت اس موقع پر یہ واقعہ پیش آئے گا کہ ایک حدیث میں یہ تفصیل آئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانوروں کے درمیان بھی انصاف قائم کریں گے۔ یعنی دنیا میں ایک جانور نے اگر کسی دوسری جانور پر کوئی ظلم کیا ہے، کوئی سینگ ہی مار دیا ہے، تو آخرت میں ان کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ ان کو بلا کر ان کا بدلہ چکا دیا جائے گا، یعنی ان کا قصاص لے لیا جائے گا، بدلہ چکا دیا جائے گا۔ جو زیادتی جس نے کی ہوگی دوسرا بھی اس کے ساتھ اس نے زیادتی کر دے گا۔ یہ قصاص کا معاملہ جب ہو جائے گا اور ایک دوسرے کے ظلم کی تلافی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے، تو اس کے بعد پھر سارے کے سارے جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا، کیونکہ وہ مکلف تو ہے نہیں، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، لہذا نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی بے فائدہ ہے، اس لیے ان کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف جب کافر یہ دیکھیں گے کہ جانوروں کو تو مٹی بنا دیا گیا، لیکن ہم اپنے اعمال کی وجہ سے مٹی بننے کے بھی لائق نہیں رہے، بلکہ اب ہمیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جو بڑا ہی ناقابل برداشت نظر آ رہا ہے، تو اس وقت میں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں زمین میں دھسا کر ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ اور یہی مضمون سورہ نبا میں ام کے پارے میں بھی آیا ہے، تو اذ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر یہ کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، یعنی جس طرح جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا ہے اسی طرح میں بھی مٹی ہو جاتا۔ آخر میں فرمایا ولا یکتمون اللہ حدیثا، یعنی کفار اپنے عقائد و اعمال سے متعلق کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے، ان کے ہاتھ پیر اقرار کریں گے، انبیاء گواہی دیں گے، اور اعمال ناموں میں بھی سب کچھ موجود ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں ایک شبہ ہوتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کفار کچھ بھی نہ چھپائیں گے، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ یہ باقاعدہ قسم کھا کر کہیں گے کہ اے اللہ ہم آپ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا دنیا میں، گویا صاف انکار کر دیں گے شرک کرنے سے۔ اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ چھپا نہیں سکیں گے، تو بظاہر ان دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہوگا یوں کہ جب شروع میں کفار یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے سوا کوئی جنت میں کوئی جا ہی نہیں رہا، تو وہ یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں اپنے شرک اور اعمال بد کا انکار کر دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اس طرح ہم نجات پا جائیں۔ تو شروع میں وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے، لیکن اس کے انکار کے بعد خود ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور چھپانے کا جو مقصد انہوں نے بتایا تھا اس میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اس وقت سب کو یقیناً اقرار ہی کرنا پڑے گا، اس لیے وہاں فرمایا کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے۔